اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ میت کو غسل اور کفن دینے کا طریقہ، میت کو غسل اور کفن دینے کا سنت طریقہ بتا دیں اکبر صاحب فیصل آباد سے۔ دیکھیں، غسل دینے کا طریقہ تو یہ ہے کہ میت کو کسی بھی پھٹے وغیرہ پر لٹائیں اور اس کے اوپر موٹی چادر ڈالیں۔ آج کل بہت پتلی چادر ڈالی جاتی ہے، جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو سطر صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، میت کی بے اکرامی بھی ہے یہ۔ تو موٹی چادر میت کے اوپر ڈالی جائے کہ گیلی ہونے کے بعد سطر نظر نہ آئے۔ تو موٹی چادر ڈالنے کے بعد اس کے کپڑے اتار دیے جائیں اور پھر سب سے پہلے میت کو استنجا کرایا جائے، یعنی جو ہے وہ کوئی ہاتھوں پہ نا موٹا کپڑا باندھ کے استنجا کرایا جائے تاکہ شرمگاہ پہ بغیر حائل کے ہاتھ نہ لگے۔ اور بہتر یہی ہے کہ میت کو جو غسل دیں، اس کے باپ ہے تو بیٹا غسل دے، بھائی غسل دے، یہ قریبی لوگ، ماں ہے تو بیٹی یا بہن غسل دے، تاکہ کیونکہ ایسے موقع پہ انسان کسی اجنبی آدمی کے بارے میں نہیں برداشت کرتا کہ اس کے ہاتھ میری باڈی پہ لگے، تو اس لیے قریبی رشتہ دار کو چاہیے کہ غسل دے۔ تو استنجا کرانے کے بعد پھر میت کو پراپر وضو کرایا جائے، اور وضو میں ناک میں پانی نہ ڈالا جائے، بلکہ یعنی منہ میں قلی بھی نہ کرائی جائے، بلکہ یہ جو ہے نا روئی کو گیلا کر کے 3 دفعہ دانتوں پہ پھیر دیا جائے، اسی طرح 3 دفعہ دائیں ناک اور بائیں ناک پہ گیلی کر کے روئی کو گھما دیا جائے، بس اتنا کافی ہے۔ باقی پھر پوری باڈی پہ پانی بہا دیا جائے۔ اس کے باڈی پہ پانی بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو پہلے آپ لیفٹ کروٹ پہ لٹائیں۔ لیفٹ کروٹ پہ لٹانے میں یہ ہوگا کہ رائٹ جو اس کا حصہ ہے وہ پہلے سر سے لے کے پاؤں تک دھو دیا جائے اس کے، اور نیم کے پتوں سے دے دیا جائے یا صابن سے بھی دینا جائز ہے۔ بہتر ہے کہ نیم کے پتوں کو پانی میں بوائل کر کے اس سے غسل دیں، یا بیری کے پتوں کو غسل، تاکہ اس سے صفائی زیادہ ہوتی ہے، مقصد صفائی ہے۔ تو دائیں پہلو پورا دھلا دیا جائے، اس کے بعد میت کو سیدھی کروٹ پہ لٹایا جائے، تو اس سے لیفٹ پہلو وہ اوپر آ جائے گا، تو پھر لیفٹ پہلو کو پورا دھو دیا جائے۔ تو یہ غسل ہوگا، مرد کا بھی اسی طرح ہے، عورت کا بھی غسل اسی طرح ہے۔ کفن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ میں کسی اور وقت بتاؤں گا۔ مرد کو جو ہے نا ایک بڑی چادر ہوتی ہے، ایک ازار ہوتا ہے، ایک قمیض ہوتی ہے۔ یعنی مرد کا تو بہت آسان طریقہ ہے کہ ایک ازار ہو۔ اب جو ہے نا اس میں پورا ایک خاص طریقہ ہے کہ کس طرح سے لٹایا جائے میت کو تاکہ وہ ازار اور قمیض پہننے میں آسانی ہو۔ تو وہ بہتر ہے کہ آپ اپنے کسی قریبی امام سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو یعنی پریکٹیکل کر کے دکھا دیں گے۔ یہ چیزیں ایسے سمجھانے سے مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں، تو کسی کو کرتا ہوا دیکھ لیں تو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں۔ میتیں تو میرے خیال ہوتی ہوں گی، آپ کہاں سے ہیں؟ یہ صاحب ہیں کہاں سے، تاکہ مجھے پتہ چلے ان کے یہاں لوگ کا انتقال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ فیصل آباد سے ہیں نا آپ؟ تو فیصل آباد میں بھی میری معلومات کے مطابق لوگ مرتے ہیں جیسے باقی دنیا میں مرتے ہیں۔ تو آپ فیصل آباد میں نا کوئی قریبی امام سے رابطہ کر لیں، یا کوئی بھی جہاں میت ہوئی ہے ان کو دیکھ لیں۔ تو 3 یعنی خلاصہ اس کا یہ ہوگا کہ مرد کو 3 کپڑوں میں اور عورت کو 5 کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، اور یہ سارے ان سلے کپڑے ہوتے ہیں۔ تو کیسے کیا جاتا ہے اس کا خاص طریقہ ہے، وہ آپ کسی سے پوچھ لیں تو وہ زیادہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے۔ ورنہ بہشتی زیور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور جامعۃ الرشید والوں نے اس کا ایڈیشن شائع کیا بہت آسان کر کے، اس کا نام ہے تسہیل بہشتی زیور۔ وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے کتاب، اس میں بہت پراپر طریقے سے پورا طریقہ کفن دفن کا لکھا ہوا ہے، اس کا مطالعہ کر لیں۔ ایسے میرے لیے نا اس کو ویڈیو میں سمجھانا، جب تک میں کفن یا میت لٹا کے نہ دکھاؤں میرے لیے سمجھانا مشکل ہوگا۔ سمجھا تو دوں گا انشاءاللہ، لیکن بہت ٹائم لگ جائے گا اس میں۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت۔ جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہاء نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے،
تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے لوگ, غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے. تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو, سورہ یاسین پڑھ لو, کوئی بھی سورت پڑھ لو, تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو, تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے. تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے, تلاوت کا ذکر نہیں ہے, لہذا تلاوت جائز نہیں. تو اختلاف رائے ہے اس میں. بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے, کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتے ہیں نا لا تقل لہما اف, ماں باپ کو اف مت کرو, تو یہ ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے, تو ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے, اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے, ثواب حاصل کریں گے, اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو اس ثواب پہنچائے گا. تو اچھا ہے نا, اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں. تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں, لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا, تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے, یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں جائز ہے, لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں, اب یہ اجتماعی عمل بن گیا, یہ بدعت ہو جائے گا. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے, کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں, اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا. صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے, اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے, وہ از قبیل رقیہ ہے, رقیہ دم. تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں, بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے, کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے, تو وہ دونوں کے ایک ہی سمجھتے ہیں, اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے.